قیامت کیا ہے؟ اس دنیا میں جو بھی آیا ہر ایک نے اس کو چھوڑ کر دوسری دنیا کا راستہ لیا، یعنی اپنی عمر کی سانس پوری کر کے موت کی کٹھن گھاٹی کو طے کر کے برزخ میں پہنچا۔ برزخ میں عذاب اور تکلیفیں بھی ہیں اور آرام و راحت بھی ہے۔ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے برزخ میں الگ الگ حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا سے جو آتا ہے برزخ میں جگہ پاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہر آنے والا جائے گا، اور جس طرح انسانوں اور جنوں کی عمریں طے ہیں اسی طرح دنیا کی عمر بھی طے شدہ ہے۔ جب اس دنیا کی عمر پوری ہوگی، اچانک اس کے مجموعے کو موت آ جائے گی۔ ایک ایک آدمی کے چلے جانے کو موت اور پوری دنیا کے ختم ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کیوں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ عمل کے لحاظ سے کون اچھے ہیں اور کون برے ہوں گے، اور جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے، جس کا اعلان بھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کی زبانوں صاف کر دیا کہ انسانوں، تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے، اور جی اٹھ کر پیدا کرنے والے مالک کے سامنے جواب دہی کرنا ہے، اس لیے قیامت آئے گی۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو یوم الدین بدلے کا دن اور یوم الفصل فیصلے کا دن اور یوم الحساب حساب کا دن فرمایا گیا ہے۔ حساب کے لیے قیامت ہی کیوں؟ دنیا میں فیصلہ کیوں نہیں ہوتے؟ اب یہ سوال آتا ہے کہ اس دنیا میں کیوں فیصلے نہیں ہوتے اور بدلے کیوں نہیں ملتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اس میں امتحان کے لیے آتے ہیں۔ عمل کی جگہ عمل کا بدلہ ملنے لگے تو غیب اور ایمان نہ رہے اور امتحان کا مقصد بیکار ہو جائے۔ پھر یہ کہ عمل برابر جاری ہے، نیکیوں سے بہت سے گناہ چھوٹے معاف ہوتے رہتے ہیں اور توبہ کرنے کا بھی موقع ہے۔ اس لیے یہ مناسب اور صحیح ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں فیصلے ہوں اور بدلے دیے جائیں۔ قیامت کے دن جب ختم ہوگا اور سب کا فیصلہ ہو جائے گا تو ہر ایک اپنے اپنے انجام کے مطابق دوزخ میں پہنچے گا۔ وہ گنہگار مومن جو برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، بعد میں جب اللہ کی منشا ہوگی دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن جنت سے نکل کر کسی کو کسی دوسری جگہ نہ بھیجا جائے گا۔ قیامت کے فیصلے کے بعد جنت کا فیصلہ ہو جانا ہی سچی کامیابی ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا آنا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کب آئے گی اس کے بارے میں حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب منشا ہوگی سور پھونک دیا جائے گا، قیامت موجود ہوگی تو کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ اس کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ لوگوں کے اعتراض کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے وقت سے پہلے ظاہر نہ فرمائے گا۔ سورہ سبا میں یہ بھی ارشاد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا، نہ ایک گھڑی اس سے آگے کیے جاؤ گے نہ ہے پہلے۔ بہرحال اس سیریز میں ہم جائزہ لیں گے کہ قیامت کے دن کے حالات کیسے ہوں گے، قیامت کی ہولناکیاں کیا ہوں گی، اور کون لوگ رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے۔ انشاءاللہ اس سیریز میں ہم تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ سب سے بڑے ظالموں پر قیامت نازل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سب سے بری مخلوق پر قائم ہوگی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ ایک لمبی حدیث میں ہے کہ کیونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی، اس لیے دنیا کے اسی دن و رات کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیج دے گا جو مسلمانوں کے بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور سب سے برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ ٹھنڈی ہوا کے ذریعے تمام مومنوں کو موت دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال لوگوں میں رہیں گے۔ اس دور میں 2 آدمیوں کے بیچ ذرا دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دے گا جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے۔ زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں خیر کا یا فرمایا ایمان کا کوئی ذرہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر داخل ہو جائے گا تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد سب سے برے لوگ رہ جائیں گے جو برے کرتوتوں اور شرارت کی طرف بڑھنے میں ہلکے پرندوں کی طرح تیزی سے اڑنے والے ہوں گے، اور دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درندے جیسے اخلاق والے ہوں گے، نہ بھلائی کو پہچانتے ہوں گے نہ برائی کو برائی سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانی شکلوں میں شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا کہ افسوس، تم کیسے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی،
کہ اپنے باپ دادا کو چھوڑ بیٹھے۔ وہ اس سے کہیں گے کہ تو ہی بتا ہم کیا کریں، اس لیے وہ ان کو بت پرستی کی تعلیم دے گا اور وہ بت کی پوجا کرنے لگیں گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی قتل و خون، بگاڑ فساد اور بت پرستی میں پڑے ہوں گے، اور ان کو خوب روزی مل رہی ہوگی اور اچھی زندگی گزر رہی ہوگی۔ 1000 میں 999 دوزخی ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کا حوض لیپ رہا ہوگا۔ وہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ ایک بارش بھیجے گا جو اوس کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے، یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگو چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا کہ دوزخیوں کو الگ کر دو۔ اس پر پوچھا جائے گا کہ کس تعداد میں سے کتنے دوزخی نکلے جائیں۔ جواب ملے گا کہ 1000 میں سے 999 دوزخی نکالو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن ہوگا کہ جس کے ڈر اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا ہوگا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کا وقت کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ اس بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو بچائے رکھیں گے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔